وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. آج 25 اپریل ہے. حجاج کرام کا حج کا سفر آج سے تقریباً شروع ہو رہا ہے. اس لیے مناسب سمجھا کہ حج کی عظمت اور فضیلت پر کچھ باتیں عرض کروں. اسلام کے ارکان میں سے آخری اور تکمیلی رکن وہ حج بیت اللہ ہے. حج کیا ہے؟ ایک معین اور مقررہ وقت پر اللہ کے دیوانوں کی طرح اس کے دربار میں حاضر ہونا اور اس کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں اور طور طریقوں کی نقل اتارنا اور ان کے مسلک سے اپنی وفاداری کا ثبوت دینا، یہ کیا ہے؟ حج. آپ کبھی غور کریں حج کی عظیم عبادت پر، تو حج ایک عاشقانہ عبادت ہے. انسان کی فطرت میں اللہ نے عشق و محبت کا عنصر رکھا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حیوانوں سے محبت کرتے ہیں، بعض بندے پرندوں سے محبت رکھتے ہیں، کچھ انسانوں سے محبت رکھتے ہیں. تو فطرت میں ہے کہ انسان کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے. محبت کے جذبے کا اظہار انسان کی طرف سے ہوتا رہتا ہے، لیکن محبت کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے خالق حقیقی سے محبت کرے اور ان سے محبت کرے جن سے اللہ نے محبت کرنے کا حکم دیا. اور جن سے محبت کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے.
یہ جو محبت ہے، اس جذبہ محبت کی وجہ سے انسان نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ محبت کی وجہ سے دیکھیں انسان اپنے رب کے سامنے آ کے سر جھکاتا ہے۔ کس لیے نماز پڑھتا ہے؟ اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، اور اگر ضرورت پڑے تو یہی انسان اللہ کی محبت میں اپنا سر بھی کٹوا دیتا ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی محبت کا جذبہ، اس کی رضا کا حصول۔ محبت کا تقاضا ہو تو خاندان، قوم، قبیلہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ جذبہ محبت کی وجہ سے انسان مال و دولت کو بھی نچھاور کر دیتا ہے، جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ جب اسلام قبول کیا تو اپنی ساری دولت اسلام پہ نچھاور کر دی۔ محبت کا تقاضا کہ انسان اس کے لیے بھوکا پیاسا رہنا بھی برداشت کر لیتا ہے۔ جذبہ محبت کی وجہ سے انسان کا دل تڑپتا ہے، اس کی آنکھیں چھلکتی ہیں، اور بندہ اپنے اس محبت کے اظہار کے لیے کوئی عملی صورت تلاش کرتا ہے کہ میں اپنے محبت کا اظہار کیسے کروں۔ تو دیکھیں محبت کے اظہار کے لیے اللہ کریم نے جو سب سے بہترین طریقہ ہمیں عطا فرمایا، جس کے ذریعے بندہ عملی طور پر اپنی محبت کا اظہار کر سکتا ہے، وہ ہے حج بیت اللہ۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار تو باقی عبادات میں بھی ہے، لیکن حج میں قدم قدم پہ اللہ کی محبت کا عملی اظہار ہوتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، ایک بندہ جس نے حج کا ارادہ کیا، وہ اللہ کی محبت میں اللہ کے رضا کے حصول کے لیے سب سے پہلے تو اپنے گھر بار چھوڑتا ہے، اپنے کاروبار کو چھوڑتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑتا ہے۔ یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ اس کے دل دماغ میں ایک ہی بات ہے کہ میں یہ سفر اس لیے کر رہا ہوں، سب کو چھوڑ چھاڑ کر، کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ اس لیے بندہ حج کا سفر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے دیکھیں، حج کے سفر کے لیے روانہ ہو گیا، پرتکلف لباس اتار کے 2 چادریں اوڑھ لی، سادہ سی 2 چادریں ہیں، کفن نما لباس ہے، نہ سر پہ کوئی ٹوپی ہے نہ پگڑی ہے، نہ وہ جسم پر سلا ہوا لباس پہن سکتا ہے، نہ ناخن کٹوا سکتا ہے، نہ خوشبو استعمال کر سکتا ہے۔
نہ کنگھی کر سکتا ہے نہ تیل لگا سکتا ہے، بس 2 سادہ سی چادروں میں لپٹا ہوا ہے، اور دیکھیں تو دیوانہ وار بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، اور چیخ چیخ کر پکار رہا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر آگے چلیں، عرض کر رہا ہوں قدم قدم پہ حج کے اندر ایک مسلمان اللہ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہا ہے، یہ سارے عمل جو میں نے آپ کے سامنے شمار کیے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس بندے کو اللہ سے محبت ہے، اور اس سے محبت کے اظہار کے لیے یہ سارے عمل دیوانہ وار کر رہا ہے۔ اور جب انسان اپنی طرف سے اللہ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اس کے رضا کے حصول کے لیے مشقتیں برداشت کرتا ہے، تو اللہ کریم بھی رحمان ذات ہے، وہ بھی اپنی رحمتیں نچھاور کر دیتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جس آدمی نے بیت اللہ کا حج کیا اور اس حج کے دوران اس نے کوئی فحش بات نہیں کی، اور حج کے دوران اس نے کوئی اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کی، حج کرنے والے بندے سے نہ کسی کو زبانی تکلیف پہنچی، نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچائی، نہ کسی سے جھگڑا کیا، نہ کسی کو برا بھلا کہا، صبر کے ساتھ حوصلے کے ساتھ اس نے حج کیا، کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس حج کی برکت سے وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو کر واپس لوٹے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ اللہ بھی پھر یہ صلہ عطا فرماتے ہیں، جو یہاں سے لاکھوں روپے خرچ کر کے، مشقتیں برداشت کر کے، عزیز و اقارب کو چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر اللہ کی رضا کے حصول کے لیے وہاں جاتا ہے، اللہ کریم بھی اسے اپنی رضا عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حج یہ اللہ سے محبت کا ایک عملی اظہار ہے، اور حج کا ایک بڑا مقصد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے تعلق کی تجدید ہے، ان کی نقل اتارنا، ان کی وفاؤں اور اداؤں کو یاد کرنا، ان کی زوجہ نے کیا کیا اس کی نقل اتارنا۔ اور دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ایسی محبت کی ہے، اللہ کریم سے اپنا ایسا تعلق جوڑا ہے کہ آپ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دوستی کا ایسا حق ادا کیا، اللہ نے خود اعلان کیا ابراہیم میں نے تجھے اپنا دوست بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے مسلمان ان کی اداؤں کو، ان کی وفاؤں کو ادا کرتے ہیں تاکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی دوستی نصیب ہو جائے۔ حج ایک عظیم عبادت ہے۔ 9 ہجری میں حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، اور اس کے اگلے سال 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ
اپنی وفات سے صرف 3 ماہ پہلے حج کا سفر فرمایا جو حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے، اور اسی حجۃ الوداع میں عرفات کے میدان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں حج کے موقع پہ جو یہ آیت نازل ہوئی تو اس میں ایک لطیف سا اشارہ ہے کہ حج یہ اسلام کا تکمیلی رکن ہے، اسی پہ جا کے دین اسلام مکمل ہوتا ہے۔ اور حج کس پہ فرض ہے؟ قرآن کریم نے خود بیان کیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں، جو بھی بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتا ہے۔ جس شخص کے پاس آنے جانے کا خرچ موجود ہے اور واپس آنے تک گھر والوں کے لیے بھی اس کے پاس خرچ موجود ہے جس سے وہ اپنا گزر بسر کر سکے، اس بندے پر اللہ کا حق ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے، گویا اللہ کا قرض ہے اس شخص پہ کہ اس نے حج کو ادا کرنا ہے، اور یہ قرض سرز سے اس وقت تک نہیں اتر سکتا جب تک کہ بندہ اسے ادا نہ کرے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے راستے کے اخراجات برداشت کرنے کی استطاعت دی ہو اور پھر وہ حج نہ کرے تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ شخص یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، استطاعت بھی ہے لیکن اس کے باوجود حج نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ شیطان بھی بندے کے ذہن میں مختلف قسم کے وساوس ڈالتا ہے، اور یہ کب ڈالتا ہے؟ جب بندہ دین سے دور ہوتا ہے، اس پہ غفلت کا پردہ چھا جائے۔ شیطان وساوس یہ ڈالتا ہے جو کہ ایک عام طور پہ آپ سنتے بھی ہیں اور میں بیان کروں گا تو آپ تائید بھی کریں گے۔ جو لوگ حج پہ نہیں نہ جاتے، اللہ تعالیٰ نے دولت بھی دی ہے، صاحب ثروت بھی ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آنے جانے کا خرچہ بھی موجود ہے، گھر والوں کے لیے بھی خرچہ موجود ہے، اس کے باوجود پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ بھائی وہاں وہی جاتے ہیں جس کو اللہ بلاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہم بھی کہتے ہیں وہاں وہی جاتے ہیں جس کو اللہ بلاتا ہے، ابھی تک اس کی طرف سے بلاوا نہیں آیا تو میں کیسے جاؤں؟ تو جواب بھی سنیں، یہ بات کہہ کے صاحب ثروت اور جس پہ حج فرض ہے وہ اس کی فرضیت سے جان چھڑا لیتا ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ کا بلاوا کیا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ آپ کو ہاتھ سے پکڑ لے، گھر سے نکالے، آ بھائی، گاڑی پہ بٹھایا، ایئرپورٹ پہ پہنچایا، ٹکٹ لیں اور سیدھا حج پہ جاؤ، یہ اللہ کا بلاوا ہے۔ میں اس کا جواب دے رہا ہوں، یہ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دے رہا ہوں۔ اس وسوسے کا جو شیطان نے ہمارے ذہنوں میں ڈالا، ابھی تک اللہ کی طرف سے بلاوا نہیں آیا۔ یاد رکھیں اللہ کی طرف سے شرعی بلاوا حج کے لیے یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، آپ آنے جانے کا خرچہ رکھتے ہیں، گھر والوں کے لیے بھی خرچہ موجود ہے، سمجھ لو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے بلاوا آ چکا ہے۔ میرے بندے، میں نے اب آپ پہ حج فرض کر دیا ہے، اب میں آپ کو بلا رہا ہوں، آ جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا بلاوا ہے۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ اسباب اختیار کرتے ہوئے پاسپورٹ بنوائیں اور حج کے لیے تیاری کریں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے بلاوا ہے۔ تو اس وسوسے نے آج کئی مسلمانوں کو
علم نہ ہونے کی وجہ سے حج کے فریضے سے یہ وسوسہ ان کے لیے رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ اور دوسرا وسوسہ، شیطان تو قدم قدم پہ ہم پہ حملے کرتا ہے، اس لیے تو اللہ نے قرآن میں کتنی محبت سے فرمایا، میرے بندو یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں اس دشمن سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اور دشمن بھی ایسا نظر بھی نہیں آتا، انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتے ہوئے وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اس کے دل میں خیالات پیدا کرتا رہتا ہے، اسے دین سے دور کرنے کے لیے مختلف قسم کے وساوس اور خیالات اس کے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ دوسرا وسوسہ دل میں یہ ڈال دیا، ابھی تک تو میں نے بچوں کی شادیاں بھی نہیں کی، میں کیسے حج پہ چلا جاؤں، ابھی تک بچیوں کی شادیاں بھی نہیں ہوئی۔ تو یاد رکھیں جس بندے کے پاس آنے جانے کا خرچ موجود ہے، گھر والوں کا خرچہ موجود ہے، یہ بچیوں کی شادیوں کے اخراجات بہانہ بنا کر حج کی فرضیت آپ سے ساقط نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ میں بتا رہا ہوں کہ شیطانی وساوس کیسے ہمارے ذہن میں ڈالے گئے۔ تو حج ایک عظیم فریضہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس بندے پہ یہ حج فرض ہو گیا، استطاعت کے باوجود نہیں کرتا، ہمیں کوئی غرض نہیں کہ یہ بندہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ یہ آپ علیہ السلام کی معمولی وعید نہیں ہے۔ اللہ یہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف صحابہ کے سامنے حج کے فضائل رکھے۔ انسانی فطرت ہے، جب اس کے سامنے کسی چیز کی فضیلت بیان ہوتی ہے تو اس کے دل میں اس کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے جب روزے کے فضائل بیان ہوتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کے سے سمجھ کے پڑھنے کے فضائل بیان ہوتے ہیں، تو ہمارے دل میں قرآن کی تلاوت کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ ایسی حج ادا کرنے کے بھی اللہ کے نبی نے فضائل بیان فرمائے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پے در پے حج و عمرہ کیا کرو۔ یہ حدیث توجہ سے سنیں، پے در پے حج و عمرہ کیا کرو، اللہ توفیق دے تو بار بار حج اور عمرہ کیا کرو، بار بار حج اور عمرہ کیا کرو۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، میڈیا کا دور ہے، اور لوگ اسلامی عبادات سے دور کرنے کے لیے میڈیا پہ مختلف وساوس ذہنوں میں ڈالتے ہیں۔ مثلا قربانی کا موقع آ رہا ہے تو آپ میڈیا پہ سنیں گے کچھ لوگ بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، پگڑی پہنی ہوئی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، اسلامی اسکالر بنا ہوا ہے، اور کیا کہتے ہیں، اللہ کے بندوں قربانی کے موقع پہ لاکھوں جانوروں کا خون بہا کے انہیں ضائع کرتے ہو، اگر تم نے اللہ کو راضی کرنا ہے اس جانور کے پیسے کسی غریب کو دے دو۔ آپ نے سنا ہے، یہ ایک ذہنیت بنائی جا رہی ہے کہ قربانی جیسی عظیم عبادت سے مسلمان ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو اس کا جواب سن لیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے نزدیک عبادت وہی ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قربانی والے دن 10 ذی الحجہ کو اللہ کے نزدیک مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ وہ اپنے جانور کے گلے پہ چھری رکھ کے اس کا خون بہا دے۔ ہمارے لیے اسلام حجت ہے، عقل حجت نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے حج کے اوپر بھی ایسا وسوسہ ذہنوں میں ڈالا، کہنے لگے ایک دفعہ حج کر لو نا، عمرہ دوبارہ نہ کیا کرو، یہ پیسے کسی غریب کو دے دو۔ بلکہ میڈیا کا ایک شخص ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا ہوں، شاید آپ سمجھ بھی جائیں، اس کا ایک کلپ آیا ہوا ہے، اب وائرل ہوا ہے۔ اس نے کہا مجھے اگر سرکاری طور پہ بھی کوئی یہ کہے نا کہ آپ حج کریں، میں نے دوبارہ نہیں جانا۔
لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ صحیح حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مسلسل حج اور عمرہ کیا کرو، اللہ نے استطاعت دی ہے، اس سال آپ نے عمرہ کیا، پھر استطاعت دی اگلے سال پھر عمرہ کرو، آگے اللہ کے نبی نے اس کے فوائد بیان کیے۔ پے در پہ حج اور عمرہ کیا کرو، کیونکہ حج اور عمرہ یہ دونوں انسان کو فقر اور محتاجی اور گناہوں سے ایسے پاک کر دیتے ہیں، گناہ بندے سے ایسے دور کر دیتے ہیں جیسے لوہا اور سونار کی بھٹی لوہے اور سونے کی میل کچیل دور کر دیتی ہے۔ کیا مقصد ہے؟ جو بندہ اخلاص کے ساتھ حج اور عمرہ کرتا ہے، یہ بندہ گویا اللہ کی رحمت میں غوطہ لگا رہا ہے، غسل کر رہا ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے اس بندے کے سارے گناہوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اور دنیا میں اللہ کا دوسرا فضل اس بندے پہ یہ ہوتا ہے، جو بندہ حج اور عمرہ کرتا ہے اللہ اسے ہر قسم کی مالی پریشانی سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا حضور نے؟ جس بندے نے حج مبرور کیا، حج مقبول کیا، اللہ کے ہاں تو اس کا صلہ جنت کی صورت میں ہی اسے عطا ہوگا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے ترغیب دی ہے، ایمان والو اللہ استطاعت دے تو بار بار حج کریں، بار بار عمرہ کریں۔ جو ذہنوں میں سوال ڈالتے ہیں یہ غریبوں پہ خرچ کریں، تو میں عرض کروں گا اللہ نے استطاعت دی ہے تو وقتاً فوقتاً غریبوں کی بھی مدد کیا کریں۔ ایک بہت بڑا عمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہنا کہ غریبوں کی مدد کر لو حج اور عمرہ چھوڑ دو، یہ ذہنیت اچھی نہیں۔ حج اور عمرہ الگ عمل ہے، غریب پہ خرچ کرنا الگ عمل ہے۔ اگر ایک بندہ حج اور عمرہ مسلسل ادا کرتے اللہ نے استطاعت دی ہے، ہر سال اللہ کریم کے ہاں اس کے لیے اجر ہی اجر ہے، تو ساتھ ساتھ دوسرا عمل بھی کرتا رہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے رزق کے اندر اللہ کریم برکت عطا فرماتے ہیں، ایک حج کی وجہ سے اور دوسرا نکاح کی وجہ سے۔ حالانکہ آپ غور کریں، حج میں بھی بندہ اپنے جیب سے خرچ کرتا ہے، نکاح میں بھی بندہ اپنے جیب سے خرچ کر رہا ہے، دونوں جگہ پہ ذمہ داریاں بندے پہ بڑھ گئی ہیں، مال خرچ ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ جو بندہ نکاح کرے گا اور جو بندہ حج کرے گا اللہ کریم اس کے رزق میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اور یہ وعدہ اللہ نے قرآن میں بھی کیا، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، جس شخص نے نکاح کیا پاک دامنی کی غرض سے کہ میں گناہوں سے بچوں، اللہ اپنے فضل سے اس کے لیے مال کا انتظام فرما دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔